السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کونسلنگ، میڈیشن، آربٹریشن، یہ وقت کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جہاں پر آربٹریشن یا کونسلنگ یا نصیحت، استشارہ کی ضرورت نہ ہو۔ کوئی خاندان اس سے خالی نہیں۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیلی فونک یا ڈسٹنس سے دور رہ کر فون کے ذریعے سے روبرو فزیکلی کمپلینر یا جو ڈیفینڈر آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، فون میں آپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں کیا؟ فون کے ذریعے سے ڈسٹنس سے آپ لوگ آن لائن یا آف لائن میڈیشن کر سکتے ہیں کیا؟ دو جھگڑنے والوں کے بیچ میں کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں کیا؟ ہے نا، یہ سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ناممکن ہے۔ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے فون کے ذریعے سے بھی، بات کے ذریعے سے۔ اور میں انکریج کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی آرگنائزیشن یا کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو اویلیبل کراتا ہے لوگوں کو کہ بھئی تمہیں اگر کچھ پریشانی ہے تو ہم سے بات کریں، یا وہ خود بخود اس کے علم، اس کے فقہ، اس کے تجربے کے حساب سے لوگ اس کے پاس کنسلٹ کرتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دینداری کیا ہے یا دین کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو صحیح بات بتلانا ہے۔ اس کے فائدے بہت ہوتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ پارٹی والے نے نہیں آیا، صرف یا تو شوہر آیا، شوہر کے گھر والے آئے، یا بیوی آئی، بیوی کی ماں یا بہن آئی۔ سامنے والا یا تو ہم کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی یا بلانے پر نہیں آیا۔ صرف ایک پارٹی کو بیٹھ کر اس کی باتوں کو سننے کے بعد ان سے جو آپ نے اور ہم نے جو سوالات کیا، اس کے کچھ غلطیوں کا اسے احساس دلایا، یا اس کو نصیحت کے طور پر یا احتیاط کے طور پر، پریکاشن کے طور پر، ریمیڈیز کے طور پر کچھ آپ کو بولا کہ بھائی آپ ایسا کرنا، بس دیکھو انشاءاللہ سامنے والا سدھر جائے گا۔ یقین مانیے صرف ایک کو بات کرنے سے بھی ہم نے بہت سارے مسائل کو حل کیا ہے، بہت سارے مسائل کو حل کیا ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میرے اس بات سے یہ نہیں ہونا کہ بھائی جو لوگ بھی اپنے اپنے مادھیم سے اور اپنے اپنے طاقت کے مطابق آن لائن یا فون کے ذریعے سے کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، میں ان لوگ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے میں پہلے پازیٹیو اور پاسبل جو فائدے ہیں اس کے اوپر میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں۔ جو لوگ کر رہے ہیں آگے بڑھو اور اچھا کرنے کا سوچو، کیونکہ بہت سارے کیسز میں یا بہت سارے جھگڑوں میں اصل وجہ اختلاف کی یہ ہوتی ہے کہ دونوں میں سے، دو پارٹیوں میں سے دونوں کے دونوں اپنے آپ کو حق پر سمجھ لیتے ہیں۔ بہت بہتر ہوتا ہے اگر کوئی دونوں میں سے دو پارٹی والے بھی، دو فریق والے بھی اپنے غلطیوں کا احساس ہوگا تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک پارٹی کو بھی اگر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا نا، تو ایک پارٹی کا اصلاح ہو جانا، ان کو نصیحت ملنے کے بعد وہ اپنی جو ہے اصلاح کر لینا، سارے اختلافات، سارے جھگڑوں کے سدھرنے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ سامنے والا خود بخود سدھر جاتا ہے۔ دونوں غصہ کر رہے ہیں، اگر ایک آدمی غصہ کرنا چھوڑ دیا تو بہت امکانات ہوتے ہیں، 90% امکانات ہوتے ہیں کہ اس کے سامنے والا بھی غصہ کرنا چھوڑ دے گا، جھگڑنا چھوڑ دے گا۔ بھلے سے کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے وہ بات کی بات ہے، اوکے، ایکشن پر ری ایکشن کرنا چھوڑ دیں۔ تو اس وجہ سے میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی فون کے ذریعے سے کاؤنسلنگ کر رہا ہے تو ویری گڈ، بٹ یہ اتنا ہی ڈینجر بھی ہے، اتنا ہی ناکافی بھی ہے اور اتنا ادھورا بھی ہے۔ کبھی کبھار چل جائے گا، کسی کیسز میں چل جائے گا۔ علاقے میں 2 سینٹر ہیں اور 4-5 طرف جو لوگ کاؤنسلنگ بائی فون بھی اگر کرتے ہیں یا کچھ آربٹریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلے گا۔ لیکن سارے کا سارا ڈسٹرکٹ، سارے کا سارا علاقہ، ہر طرف جو فون ہی پہ سب میٹر جو ہے سنے جا رہے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں، تو یہ پاسبل نہیں۔
اس کے ذریعے سے مسائل حل نہیں ہوتے. وجہ یہ ہے اس کی، پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، بہت پیاری سی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقضین احدکم بین اثنین وہو غضبان، کہ آپ میں سے کوئی آدمی غصے کی حالت میں دونوں کے بیچ میں فیصلہ نہ کرے، دو پارٹی کے بیچ میں غصے کے حالت میں فیصلہ نہ کرے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ غصہ ایک ایموشنل چیز ہے. جب ایموشن میں جب ہم آتے ہیں تو فیصلہ کرنے نہیں جانا. غصہ ہی بول کے نہیں، کسی کے اوپر آپ کو ترس آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے، کسی کے اوپر مظلومیت پر آپ کا دل پگھل جاتا ہے، عاطفیت، ایموشنلی آپ ویک ہو جاتے ہیں، تب فیصلہ کر دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ایک سمٹمز بتایا، ایک کرائٹیریا بتایا. اس جیسے جتنے بھی کرائٹیریاز ہیں ایموشن کے بیس کے اوپر آپ کسی کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا. فون میں اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، کیوں؟ ایک آدمی آپ سے بات کرتا ہے، بیوی بات کر رہی ہے، وائف بات کر رہی ہے، اور ان کی باتوں کو سن کے ہم ایموشن ہو رہے ہیں، ہم کو غصہ آ رہا ہے لڑکے پر اور اس کے اوپر رحم آ رہا ہے، تو ہم نے بول دیا کہ بھائی تم صحیح ہو، تمہارا شوہر غلط ہے، تم ایسا کرنا، تم اپنے حساب سے یہ کرو وہ کرو، جبکہ ہم نے سامنے والے سے بات نہیں کیا. سینکڑوں مسائل میں، یعنی کہ ایک دو نہیں، سینکڑوں مسائل میں، بے شمار جھگڑوں میں، سمان میں بہت سارے لوگ آئے. پہلی بیٹھک میں پہلے پارٹی سے ہم لوگوں نے بات کیا تو یقین مانیے کہ ہمارے میں سے کچھ لوگوں نے رویا، یعنی کہ ان کی باتوں کو سن کر کے اپنے آنکھوں سے آنسوں کو بہنے کو روک نہیں سکے. میں بھی اس میں شامل ہوں، ہماری ٹیم کے کچھ لوگوں نے بھی رویا. سبحان اللہ، تعجب ہوگا جب سامنے والا، جب دوسرے ہفتہ آیا یا دوسری بیٹھک میں فریق ثانی کو، جب سیکنڈ پارٹی کو ہم بلایا، اس نے جب اس کے بارے میں جو ہے تہلکہ خیز، ہلا دینے والے کچھ انفارمیشن ہم کو دیا. الگ ورڈکٹ ہی الگ ہے، ٹائٹل ہی الگ ہے، میٹر ہی الگ ہے. ارے بھائی، سامنے والے کی باتوں کو دیکھ کے تو ہم نے رویا تھا. سبحان اللہ. جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. وہ یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا تو جھوٹ نہیں بول رہا ہے بیچارہ، وہ اس نے اپنے آپ کو یہ یقین دلا لیا ہے کہ میں حق پر ہوں اور میں مظلوم ہوں، مجھ پر حملہ ہو رہا ہے اور مجھ پر ظلم ہو رہا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، کاؤنسلنگ بھائی فون میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم سامنے والے کو سمجھ نہیں سکتے اور باتیں کرتے جاتے ہیں، اور اس کو وہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں، اگر کاؤنسلر مجھے یہ بول رہے ہیں، مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں اور مجھ پر ترس کھا رہے ہیں، تو میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں اور میں چھوڑوں گی نہیں، اور میں جو ہے میں اپنے ایٹیٹیوڈ کو نہیں بدلوں گی. ایک طرفہ جو ہے کام ہو جاتا ہے. دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اذا تقاضى الیک رجلان، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے پاس دو آدمی فیصلہ کرانے کے لیے آئے، اپنا میٹر لے کے آئے، اپنا پرابلم لے کے سالو کرانے کے لیے آئے، فلا تقضی للاول حتى تسمع ما يقول الاخر، پہلے والے کی بات کو سن کر کے فیصلہ کرنے نہیں جانا، ڈیسیشن دینے نہیں جانا، پریڈکٹ کرنے نہیں جانا، فائنل ورڈکٹ پہ نہیں آنا. حتی تسمع ما یقول الاخر، دوسرا پارٹی والا، فریق ثانی، سامنے والا کیا بولتا ہے اس کو سننے سے پہلے کچھ بولنے نہیں جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو فرما رہے ہیں؟ امت کے ایک حکیموں میں سے ایک حکیم یعنی حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ کتنے بھی تم دور اندیش ہو اور کتنے بھی تم ماشاءاللہ یہ ہو، صلاحیت مند ہو، لیکن دونوں کی باتیں سن کر، اب کیا ہوتا ہے فون پہ ہم دونوں کی باتوں کو نہیں سنتے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ناکافی ہے اور اس کو آپ پرولونگ نہیں کر سکتے، اس پر ڈپینڈ نہیں رہ سکتے. اس میں نقصانات کے بھی امکانات ہیں. اس میں غلطی پر رہنے والا غلطی پر باقی رہنے کے امکانات ہیں. آپ سے انفلوئنس بھی ہو سکتا ہے وہ. تو اس لیے بات کرو، لیکن یہ بولو کہ بھائی دیکھو تم جو بول رہے ہو، اگر تمہاری بات اگر صحیح ہے تو یہ میری بات ایسی ہے، تمہاری بات اگر صحیح ہے تو میری بات ایسی ہے، میری بات تمہارے لیے یہ ہے. لیکن کوشش کرنا کہ اس کے زبانی، اس کی غلطیاں آپ کو معلوم ہو، اور یہ کہنا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اور دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ٹیلی فون پر میڈیشن اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ممکن نہیں ہے. آربیٹریشن تو بالکل ممکن نہیں، فیصلہ کرنا تو بالکل ممکن نہیں ہے.
کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے ہم. آپ اس کو کاؤنسلنگ بائی فون کاؤنسلنگ، آن لائن کاؤنسلنگ کے جو بھی آتے ہیں باتیں، یہ کامیاب نہیں ہوتے. کوئی ہم نے ابھی 10 سال سے ہم کام کر رہے ہیں یقیناً الحمدللہ، کبھی ہم نے فون پہ کبھی کسی کو نہیں سنا. آؤ بھائی ریٹن شکل میں دے دو اور بیٹھ کے بات کرو. جب ہم سننے کے لیے تیار ہیں تو آپ سنانے کے لیے کیوں پریشان ہیں؟ سبحان اللہ. تو میں کہتا ہوں کہ ایک حد تک چلے گا، ٹیلی فون پر آپ سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن یہ کاؤنسلنگ میڈیشن کے لیے ناکافی ہے اور اس میں نقصانات کے امکانات زیادہ ہیں. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ڈاکٹر کی. ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر سے آپ ایمرجنسی میں فون کر کے کچھ دوائیاں پوچھ سکتے ہو، وہ آپ کو پرسکرائب کریں گا، یہ دوا لے لو، یہ دوا لے لو. لیکن سارے آپ کی بیماری کو ختم ہونے کے لیے، اگر بڑی بیماری ہے، ریزنز بہت سارے ہیں، تو آپ کو فزیکلی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. وہ آپ سے بات کرے گا، آپ کا ڈائگنوز کرائے گا، آپ کا چیک اپ کرائے گا، اس کے بعد میں آپ کو دوائیاں دے گا، ہے نا. ایسے ہی کبھی کبھار ایمرجنسی میں کسی سے بات کر لو، کسی عالم دین سے بات کر لو، کسی مولوی صاحب سے بات کر لو، کسی تجربہ کار آدمی سے بات کر لو، کسی انٹلیکچوئل سے بات کر لو، کسی معلم سے بات کر لو، کسی ٹیچر سے بات کر لو، کسی کاؤنسلر سے بات کر لو، لیکن زیادہ نہیں. اور آپ کو ایک نتیجہ خیز پروڈکٹیولی اور ایک رزلٹ اورینٹیڈ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے، کام کرنے والوں کو بھی بول رہا ہوں میں، اور جو لوگ اپنے پرابلمس کو لے کے فون پہ بات کرتے ہیں ادھر ادھر، اس کے لیے ضروری ہے کہ فزیکل آپ جگہ جگہ کاؤنسلنگ سینٹر قائم کریں. بھائی ہفتے میں ایک ہی کیس لے لو، بس طاقت سے زیادہ مت لے لو، ایک ہی کیس لے لو، لیکن کوشش کرو کہ بھائی کتنا دور سے بھی ہو، آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ اپنے علاقے میں کسی سینٹر میں جا کر، کسی مسجد میں جا کر، کسی دارالقضا میں جا کر فزیکلی بیٹھ کے آمنے سامنے بات کر لو. اس بات کو اپروچ کرو. امید کرتا ہوں کہ یہ بات بہت میں نے ضروری سمجھا. بہت ساری جگہوں پر حیدرآباد، بامبے وغیرہ میں سنتا ہوں کہ لوگ آن لائن کاؤنسلنگ کرتے ہیں، لیکن نتائج یا تو جو ہے وہ حاصل نہیں ہو رہے ان کو، یا تو چند دنوں کے اندر وہ ختم ہو رہے ہیں، یعنی ان کا نام و نشان ختم ہو رہا ہے. وہ ایک ڈیوریبلٹی نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے کام کے اندر، کیونکہ رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کرے، اور جو بھی ہم کرتے ہیں نا وہ پرفیکٹ کام کرنے کی ہمیں توفیق دے، یعنی متقن، اتقان، پرفیکشن کے ساتھ. اوکے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.